اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الانبیاء کے مضامین کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانبیاء کے مضامین یا سورۃ مریم یا سورۃ طٰہٰ کے مضامین کے بارے میں جب بھی سوال آئے گا بورڈ میں تو وہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے کہ سورۃ انبیاء کے مضامین کے بارے میں تفصیلاً بات کریں۔ اسی طرح سورۃ انبیاء، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مین بات آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ سوال پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے آپ سے۔ مین جو سوال آتا ہے 10 نمبر کا وہ مضامین کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح سوال بن کے آ سکتا ہے کہ سورت کا تعارف لکھیں، خلاصہ لکھیں، اس کے علمی نکات لکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ الگ الگ سوال بن کے آ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ انبیاء کی فضیلت کے بارے میں لکھیں، اس کا تعارف لکھیں، اس کا خلاصہ اور اس کے علمی اور عملی نکات لکھیں۔ یہ سارے سوال الگ سے ہیں، اور یہ سارے سوال اگر آ سکتے ہیں تو 2 نمبر کے سوال بن کے آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو سوال ہے بچوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الانبیاء کے جو مضامین ہیں یا سورۃ مریم کے جو مضامین ہیں یہ تفصیلی سوالات میں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اس کو مکمل تفصیلاً اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ چلے ہم اپنا جواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے مضامین کے بارے میں جواب لکھیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے پوائنٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں، اس سورت مبارکہ میں جو ایک سوال یہ بھی بن کے آ سکتا ہے کہ مرکزی مضمون سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، مرکزی مضمون سورۃ طٰہٰ، سورۃ مریم، سورۃ انبیاء اور سورہ حج، ان تمام کے مرکزی مضامین زیادہ تر مشترک ہیں، اور وہ یہ ہے کہ توحید و رسالت اور آخرت کا بیان۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے، سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون، ٹھیک ہے، مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید و رسالت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس میں آخرت کا بیان ہے، اور اس میں آخرت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہو گیا پہلے بچوں؟ یہ سورت کا ہم پوائنٹ بنا کے لکھ رہے ہیں، اور یہ اس کے مرکزی مضمون میں بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں توحید و رسالت کا ذکر ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے والے کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہمارے اعمال ہیں، اعمال کی ہمیں کیا سزا ملے گی یا اس کا کیا اجر ملے گا، اس کا بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پہ ہم پوائنٹ بناتے ہیں، نمبر 1 وہ ہم بنا لیتے ہیں توحید پر دلائل۔ ٹھیک ہے، توحید پر دلائل آپ بالکل اسی طریقے سے لکھیے گا اور اسی طریقے سے یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کے نمبر کہیں بھی نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے؟ میں یہاں سے مٹا کے دوبارہ اوپر لکھنا شروع کرتا ہوں۔ جی تو بچوں، ہم بات کر رہے تھے توحید پر دلائل کے حوالے سے، تو ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں توحید باری تعالی، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، توحید باری تعالی کے دلائل بیان، یہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے؟
ٹھیک ہے، بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر، ٹھیک ہے، معبود ہونے پر مختلف دلائل اور مثالیں بیان کی ہیں، مختلف دلائل اور مثالیں بیان فرمائی ہیں یا بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم بات کریں تو زمین و آسمان نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دن اور رات کے نظام کو قائم کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالی کی قدرت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر دلیل ایسے قائم فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ اس کو ویڈیو کو روک کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ٹھیک ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس زمین میں، آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اور کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہمارا پہلا پوائنٹ جو یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ ویڈیو بڑی ہو جائے گی کیونکہ 10 نمبر کا تفصیلی سوال ہے اور نمبر بھی 10 ہیں، اس لیے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آگے تھوڑا سا فاسٹ کر کے یا جلدی جلدی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مشرکین کے اعتراضات کا جواب، ٹھیک ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے آگے۔ اس سورت مبارک میں، اس سورہ مبارکہ میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان جو اعتراضات تھے ان کو زیر بحث لایا گیا ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی رسالت کے دعوے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور عقیدہ آخرت پر جو اعتراضات کرتے ہیں قرآن نے اس کا رد کیا ہے اور جوابات بھی دیے ہیں جو دوسری ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے اعتراضات کا جواب، تو یہ آپ کو اسکرین پہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان جو اعتراضات تھے ان کو پہلی بات کہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور عقیدہ آخرت پر جو اعتراض کرتے ہیں، قرآن نے اس کا باقاعدہ رد بھی کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی ہے، تو یہ یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ہیڈنگ بنتی ہے ٹھیک ہے، وہ ہے کہ قرآن بطور معجزہ، ٹھیک ہے، قرآن بطور معجزہ۔ اس کا جواب سن لیجئے۔ کفار مکہ نے مطالبہ کیا، انہوں نے چاہا، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی، مطلب اپنی صداقت کو پیش کریں، اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں۔ تو اللہ نے کیا کام کیا؟ تو اللہ نے ان کا رد کر دیا اور بیان فرمایا، اللہ نے ان کا رد کر دیا اور بیان فرمایا
کہ ان انبیاء کرام کے معجزات جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں، معجزات کیا تھے؟ عارضی تھے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے کہ وقتی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں جو معجزہ اللہ نے نازل کیا وہ تا قیامت باقی رہنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جو تیسری ہمارے پاس ہیڈنگ بن رہی ہے وہ یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن بطور معجزہ ہے۔ کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، مطلب اپنی صداقت کی گواہی کے لیے یا اپنی صداقت کو پیش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی صداقت کو پیش کرنے کے لیے کوئی نشانی لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا رد کر دیا، ٹھیک ہے، ان کی بات کا رد کر دیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام کے معجزات، اب مطلب یہاں پہ پہلے انبیاء کرام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان انبیاء کرام کے معجزات عارضی تھے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے وقتی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں جو معجزہ اللہ نے نازل کیا وہ تا قیامت باقی رہنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پیارے سامعین، یہ تھی ہمارے پاس تیسری ہیڈنگ جو کہ سورۃ الانبیاء کے تفصیلی سوال مضامین کے حوالے سے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہمارے پاس جو چوتھے نمبر پر ہیڈنگ بن رہی ہے وہ ہے کہ عقیدہ فرشتوں کی وضاحت، مطلب کہ فرشتوں کے عقیدے پر ایمان، کہ فرشتے بھی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کفار مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ فرشتے اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان یا فرشتوں کی وضاحت۔ یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ کی وضاحت، ٹھیک ہے،
ملائکہ کی وضاحت یا فرشتوں کی وضاحت، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ان کی بے شمار آیات مبارکہ میں ان کی اس بات کا رد بھی کیا ہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو رد بھی کیا اور کہا کہ فرشتے تو اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ انہیں کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ اس کو پورا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ اب چونکہ سوال ہی اتنا بڑا ہے اور اگر میں لکھ کے آپ کو نہ بتاؤں اور زبانی آپ کو بتا دوں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے رہ جائیں گی اور آپ کا سوال پورا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی نوٹ بک پہ یا جس پہ بھی آپ یاد کرنا چاہیں پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے میں یہ سارا سوال آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے گا تسلی سے۔ 5ویں نمبر پر جو ہمارے پاس ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر مبارک اور ذکر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی انبیاء ہے۔ انبیاء کا مطلب نبی کی جمع، مطلب ایک سے زیادہ انبیاء کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں، ٹھیک ہے۔ اس سورت مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، جو ہمارے پاس 5ویں ہیڈنگ بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ انبیاء کرام کا ذکر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی انبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء جو ہے وہ نبی کی جمع ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ اس سوال کے آخر میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ میں اس سوال کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو لکھ دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ہارون، لوط، اسحاق، یعقوب، حضرت نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔
یہ ہمارے پاس تھی 5ویں ہیڈنگ، آپ اس کو لکھ لیجئے گا، یہ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے اسی سوال کو بڑھاتے ہوئے۔ 6 نمبر پر جو ہمارے پاس ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ یا قیامت کا ذکر، ٹھیک ہے۔ تو اس جواب کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء کے آخر میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آنے اور دیگر احوال کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ میں جلدی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہماری ویڈیو پہلے کافی بڑی ہو چکی ہے، اس لیے، ٹھیک ہے، پھر اپلوڈنگ کرنے میں بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے جلدی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عذاب کا ذکر ہے، کفار کے باطل عقائد کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو کفار کے اوپر عذابات آئیں گے ان کا ذکر ہے، جو کفار جہنم کا ایندھن بنیں گے ان کا ذکر ہے، نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کا ذکر ہے، مطلب آخرت کا ذکر ہے کہ آخرت کب ہے، کیسے آنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہی 6ٹھی ہیڈنگ، باقی ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں اپنے اس سوال کو، یہ لکھ لیجئے گا۔ 7ویں نمبر پر جو ہمارے پاس ہیڈنگ بن رہی ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے، 7ویں نمبر پر وہ ہمارے پاس بنتی ہے کہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانبیاء میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی اور جنت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس تھی 7ویں ہیڈنگ۔ اب آخری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے رحمت للعالمین، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں۔ یہ تھا ہمارے پاس سورۃ الانبیاء کا تفصیلی سوال جو کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اسے لکھ لیجئے گا۔ اب ہم نے کہا تھا ویڈیو کے درمیان میں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں فرق، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نبی کے بارے میں۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے یا نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، خبر پہنچانے والا، ٹھیک ہو گیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ نبی پر کتاب
نازل نہیں ہوتی، نازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نبی کا کام جو گزر چکا ہوتا ہے، جو نبی گزر چکا ہوتا ہے وہی آگے لوگوں کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، ایک نبی تھا جن کا نام تھا اے، اب یہ فوت ہو گئے، اب ایک اور نبی ہے جن کا نام تھا بی، اب یہ جو بی نبی ہوں گے یہ اے نبی کے احکامات کو آگے پھیلائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے، رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے، صحیفہ آ جائے، صحیفہ کوئی نسخہ علمی یا قلمی نسخہ یہ اللہ نے خود دینا ہوتا ہے، اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا یا پہنچانے والا۔ رسل اس کی جمع آتی ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سورۃ الانبیاء کا تفصیلی سوال۔ امید ہے کہ آپ کو تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی دوست ہے، اب آپ 9th کلاس میں ہیں، جو کہ ترجمہ القرآن پڑھنے کے حوالے سے کسی قسم کی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اسے ہمارا چینل ریکمینڈ کریں۔ آپ کو ہمارے چینل پر سورۃ الانبیاء، سورۃ طٰہٰ، سورۃ مریم کے تمام تر سوالات، اضافی، مختصر، شارٹ، لانگ، جتنا بھی مواد بنتا ہے وہ سارے کے سارے ہم نے یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں کسی اور لیکچر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔